ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی اسپانسر 7 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خوارج کے چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، جھڑپ کے دوران 4 جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں لیفٹیننٹ دانیال، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی، سپاہی محمد حمید شامل۔ بلوچستان میں بھی 2 آپریشنز کے دوران فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد 30 بے گناہ شہریوں کی شہادت اور متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان کبھی بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں کرے گا، پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہندوستان جان لے، پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں۔ کئی دہائیوں سے مسئلے کو دبانے کی کوشش ناکام ہو چکی۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ رد کر دیں۔ خطے میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوششیں، وزیر اعظم کا دورہ تاجکستان۔ دوشنبے میں شہباز شریف کی صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ تجارت، معیشت، توانائی، دفاع اور سیاسی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ سرمایہ کاری، تعلیمی روابط اور IT کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں 12 جوائنٹ ورکنگ گروپس قائم کرنے پر متفق۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر اظہار تشکر، کہا پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت جنگی اقدام تھا۔ عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت سے جواب دہی کرے، اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ خطے میں امن کے لیے کشمیر کے تنازع کا حل ناگزیر ہے، دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ وزیر اعظم گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے تجارت کو استعمال کیا، عدالت نے اختیارات محدود کیے تو تنازع دوبارہ بھڑک سکتا ہے۔ تصادم سے لاکھوں زندگیوں کو خطرات ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالت میں موقف، تجارتی پالیسیز، دفاع، تجارتی ٹیرف غیر قانونی قرار دینے کے خلاف اپیل دائر۔ امریکی حکام کے مطابق اختیارات محدود ہونے سے علاقائی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کی کوشش۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات، ممکنہ اہداف پر مشاورت جاری۔ نئے مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کا ایکس پر پیغام، چیئرمین FBR کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں سولر پینلز کی درآمد پر اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آئندہ مالی سال سے ٹیچرز کو 25% انکم ٹیکس ریبیٹ حاصل ہوگا۔ پاکستان ڈیجیٹل معیشت کی نئی راہ پر گامزد، بٹ کوائن ریزرو کے قیام کا اعلان تاریخی اقدام ہے۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب کا لاس ویگس میں تقریب سے خطاب، کہا بٹ کوائن کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے جدت کا، آزادی کا اور خود مختاری کا۔ ہم ان بٹ کوائنز کو محفوظ رکھیں گے، فروخت نہیں کریں گے۔ نوجوانوں کی قیادت میں پاکستان کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں کرپٹو کرنسی کی گونج۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی ابھی تک غیر قانونی ہے، صرف کرپٹو کاؤنسل قائم کی گئی۔ سیکرٹری خزانہ کا انکشاف، ارکان کا اظہار حیرت، کہا لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اگر کل کرپٹو قبول نہ کی گئی تو لوگوں کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ کمیٹی کا چیئرمین کرپٹو کاؤنسل کو طلب کر کے بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ بانی کی رہائی، PTI ایک پیج پر نائی، کنفیوژن کا شکار، پہلے کچھ لوگ کا بیان، پھر یو ٹرن۔ بیانات میں تضاد نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ بانی نے صاف بتا دیا کچھ لوگ کچھ دو نہیں ہے، پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے، 5-6 روز میں لائحہ عمل دیں گے۔ سینیٹر علی ظفر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بیرسٹر گوہر نے کہا بانی نے واضح کیا ہے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، جب مقدمہ سنا جائے گا تو رہائی بھی ہو جائے گی۔ جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔
190 ملین پاؤنڈ کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سنی جائیں گی۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر، فتنہ الخوارج آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنے کے در پہ، آئی جی آزاد کشمیر نے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا، شواہد پیش، کہا دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤوف اور غازی شہزاد کشمیری نوجوانوں کی جہاد کے نام پر ذہن سازی کر رہے ہیں، کشمیری نوجوان بھارتی ایجنسیز کے اعلی کار بن رہے ہیں، حسین کوٹ میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا پولیس کے جوانوں نے اپنے خون سے شہریوں کو دہشت گردی سے بچایا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، استحکام پاکستان پارٹی کا مارکہ حق کنونشن آج خوشاب میں ہوگا، تیاریاں مکمل، صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے، مرکزی قائدین اور صوبائی رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کی انتہا، البریج کیمپ پر وحشیانہ بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید، جبالیہ، خان یونس اور رفح پر بھی حملے، صبح سے لے کر اب تک 70 شہادتیں، خوراک کے حصول کے لیے فلسطینی بے یار و مددگار، ایک آٹے کی بوری کے لیے کئی گھنٹوں انتظار، اسرائیل کا مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر یہودی بستیوں کی توسیع کا اعلان، 22 نئی بستیوں کی منظوری۔ غزہ میں دم توڑتی امیدیں، غم کی نئی داستانیں، فلسطینیوں کے لیے ہر روز قیامت، اپنوں کے بچھڑنے پر دل دہلا دینے والے مناظر، ایمبولینس نہ ملنے پر مریض پھٹے پر اسپتال منتقل، بیٹے کی موت پر والد کی عالمی برادری سے فریاد، کوئی تو مدد کو آئے، کوئی تو ہمیں بچائے۔ شیشے نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، روک تھام کے لیے بدقسمتی سے کوئی قانون نہیں بن سکا، کابینہ سے بات کر کے اسمبلی میں جلد ہی قانون لائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو، مورو واقعے کی مذمت، کہا ایک حل شدہ مسئلے پر دوبارہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، یہ لوگ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ پر پولیس کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے گی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش، سوات میں بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری، مردان، مری، ایبٹ آباد، اٹک میں بھی گرج برس، راولاکوٹ، نیلم میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار، ملک بھر میں طوفان، تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کا امکان، این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری جاری، مانسون میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، سندھ، پنجاب اور آزاد کشمیر میں سیلاب کا خدشہ۔ جیت کی لگن، حوصلے بلند، شاہین سیریز جیتنے کے لیے پرعزم، پاکستان بنگلہ دیش دوسری T20 میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گے، پلینگ 11 میں تبدیلی متوقع، 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کی نئی منزل، ایک اور ٹائٹل کے لیے پرعزم پاکستانی سپر سٹار آج ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے کوالیفیکیشن راؤنڈ میں قسمت آزمائیں گے، پرستار دعا کریں تاکہ گولڈ میڈل جیت کر سبز ہلالی پرچم کو سربلند کر سکوں، ارشد کا مداحوں کے نام پیغام۔ عید قربہ کی آمد مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، من پسند جانوروں کی تلاش بڑا امتحان، بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ جاری، منڈی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، کراچی کی ناردن بائی پاس مویشی منڈی میں سفید رنگ کے نخرہ نسل کے جانور مرکز نگاہ۔ ملی نغموں کا بڑا مقابلہ، سما کی آواز، پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں ہوگی سریلی آواز کی تلاش، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ والے ہو جائیں تیار، 31 مئی اور 1 جون کو صبح 11 سے شام 5 بجے تک آڈیشنز ہوں گے۔